گہری انفیکشن بعض دفعہ ہیضے کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتی ہے. ٹائیفائڈ کا زمانہ ہے اور عام طور پر ایسی جگہوں میں ٹائیفائڈ کی جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. اکیلی ہیضوں کی دواؤں پر بنا کرنی عقل کے خلاف ہے. اس لیے اگر بیپتیشیا کو پیش نظر رکھیں تو وہ ہیضے میں بھی بہت مفید ثابت ہوگی. بیپتیشیا گہری انفیکشن کی دوا ہے، جبکہ مریض کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور نہایت بدبودار متفن اس کی اجابت ہو، اس صورت میں بیپتیشیا بہت اچھی دوا ہے. ایک اور دوا جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کروٹن. کروٹن میں تشنج بھی ہے اور جلدی بیماریاں بھی ہیں اور کھلے کمزور کرنے والی دست بھی. سمجھ گئے؟ اور ایک دوا ہے آرسنک 30 میں یا 200 میں. آرسنک میں بھی یہ جو گہری جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں ان کے دفاع کی طاقت کافی ہوتی ہے. لیکن آرسنک کی اپنی علامتیں ہیں جو آپ کے ذہن پیش نظر رہنی چاہیے. آرسنک کا مریض شدید بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کی بے چینی جسم سے زیادہ اس کی ذہن سے اور اس کی روح سے تعلق رکھتی ہے. وہ تکلیف کی وجہ سے بے چین نہیں، تکلیف کی وجہ بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن نمایاں طور پر اس کے علاوہ بے چینی ہے کوئی جو روحانی بے قراری ہے، ایک عذاب میں مبتلا ہے اور کسی کروٹ چین نہیں آتا. اور موت کا خوف بہت نمایاں. ہر بیماری سے مریض کو موت کا خوف تو کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ تعجب والی بات ہے کہ مریض کو بے پرواہی ہو جاتی ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. ان بیلاڈونا بھی ایک ہے، لیکن آرسنک میں موت کا خوف بڑا نمایاں ہے. ایکونائٹ میں بھی بڑا نمایاں ہے، لیکن ایکونائٹ اور آرسنک تو صاف پہچانے جاتے ہیں. ہاں، ایکونائٹ بھی آواز کی دواؤں میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی نہ بھولیں. بیپتیشیا کینسر سب سے پہلے کافور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جہاں کام کرنے سے رک جائے، اصل میں کافور کے استعمال کے لیے بہت ہی جلدی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے. آغاز ہی میں بالکل اگر مل جائے تو کافور کام کرے گا، اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں کرے گا. کافور کے بعد ایکونائٹ کی باری ہے. پھر ایکونائٹ نسبتاً زیادہ دیر تک بیماری کا مقابلہ کرتا ہے کافور کے مقابل پر، اور آغاز میں ایکونائٹ دینے سے بیماری کی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی. تو آرڈر یہ ہوگا اگر شروع میں مریض ہاتھ آ جائے، مریض تک آپ پہنچ جائیں، ایسے مریض تک جہاں آثار شروع ہو گئے ہیں اور بے چینی ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، وہاں کینسر اگر ٹھیک نہ کرے تو ایکونائٹ بار بار دیں. اگر نہ فائدہ ہو تو پھر مرض جو بھی ظاہر ہوگی اس کا حسب علامات علاج. ٹھیک ہے؟ آرنیکا اور سلفر 200 میں یہ روٹین بنا دیں. ایسی سب جگہوں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کھاتے ہوئے جائیں اور وہاں بھی عام تقسیم کر دیں سب جگہ، تاکہ ہر ایک روزانہ کھائے اور 2 دفعہ بھی بیشک کھائی جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہنگامی ضرورت کے وقت اس کو 200 میں عام طور پر تو ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے دن میں 3 دفعہ بھی کر کے دیکھا ہے. کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جس کا خطرہ مول نہ لے سکے، کیونکہ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو کچھ آہستہ دیر پا نقصان ہے جس کا بعد میں علاج ہو سکتا ہے. لیکن ہیضے نے تو وقت ہی نہیں دینا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسک نہیں لینی چاہیے کہ دوا کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کو ہیضہ، کسی شخص کو ہیضہ ہو جائے. کچھ اور ڈوزنگ ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا. تو آرنیکا، سلفر پہلے اور عام، اور پھر کینسر، اور پھر ایکونائٹ، اور پھر دوسری دوائیں